کے گیہوں سے، وعدسہا، عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، وعدسہا اور اس کی دال سے، وبصلہا، بصل کہتے ہیں پیاز کو، ہا اس کا، اس زمین کا اور اس کے پیاز سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو آپ دعا کیجئے، پس آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاری، اس کی ککڑی، اس کے گیہوں اور اس کا مسور، اس کا پیاز، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، قال، اب یہ کس نے فرمایا؟ قال کہا، یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے، اتستبدلون الذی، سوالیہ ہے، کیا؟ تستبدلون الذی بدل سے ہے، بدل مین تبدیل کرنا، بدل دینا، اتستبدلو کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی وہ جو، ہوا ادنا وہ جو ادنا ہے، بالذی با ساتھ کا ترجمہ بھی دیتا ہے، مقابلے کا بھی دیتا ہے، بالذی بدلے میں اس کے جو، اس سے جو، ہوا خیر وہ اس سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ایسی چیزیں جو ادنا ہے، بدلے ان چیزوں کی، بدلے ان چیزوں کے جو اعلیٰ ہیں۔ اہبتوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اہبتوا ہبطہ سے ہے اور آرڈر ہے اہبتوا اترو، اترو، اہبتوا مصرا اترو تم، مصر شہر، تم شہر میں اترو، فإن فا پس ان بے شک، لکم تمہارے لیے، پس بے شک تمہارے لیے، ما جو سألتم تم سوال کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے وہ ہے جو تم سوال کرتے ہو، سو اترو تم شہر میں، تم شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ ملے گا جس کی تم درخواست کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وَضُرِبَتْ اور ضربہ سے ہے، ضربہ سے ہے، ضربت ڈال دی گئی، ضربت ڈال دی گئی، علیہم علی پر، ہم ان، اور ڈال دی گئی ان پر، الذلت ذلت، ڈال دی گئی ان پر ذلت، چمٹا دی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ اور مسکنت محتاجی، وباءوا لوٹے خریدار ہوئے، بغضب من اللہ غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے، ذالک بأنہم یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک یہ، بأنہم بوجہ اس لیے ہوا، ذالک بأنہم، ذالک یہ، بازر بھی ساتھ کا ترجمہ دیتا ہے، ان بے شک، ہم وہ، یہ بے شک اس وجہ سے ہوا، اس لیے کہ وہ، کانو یکفرون، کانو وہ تھے، کفر یکفرو کفر کرنا، یکفرون وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، واو اور یقتلو قتل، یقتلو سے ہے قتل کرنا، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق ناحق، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ، بما بوجہ، عصوا عصیان سے ہے نافرمانی کرنا، ذالک بما عصوا یہ بوجہ نافرمانی کے ہے، وکانوا یعتدون اور وہ تھے، یعتدون اعتداد سے ہے حد سے بڑھ جانا، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اہبتوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم اترو اس شہر میں، تمہیں وہاں وہی چیزیں ملیں گی جس کا تم سوال کرتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان پر ذلت اور مسکنت، ذلت رسوائی اور محتاجی کو ڈال دیا گیا، وباءوا بغضب من اللہ وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔
وادی یتیم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے محنت بے مشقت ایک لطیف غذا من و سلوہ عطا کر رکھا تھا اور صاف ستھرا شیریں پانی پینے کو عطا کر رکھا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے ایک قسم کا کھانا یعنی من و سلوہ پر صبر نہ ہو سکا۔ وہ حضرت موسیٰ سے اس ڈیمانڈ کرنے لگے، درخواست کرنے لگے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ کھانے مہیا کرے جو زمین اگاتی ہے، جیسے سبزی، ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں تم کیسی سمجھ رکھتے ہو، افضل کو چھوڑ کر ادنیٰ کا انتخاب کر رہے ہو؟ لیکن بنی اسرائیل اس نصیحت کو نہیں مانتے اور اپنی درخواست پر اصرار کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر تمہاری یہ مانگی ہوئی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 وجوہات کا ارشاد فرمایا جن کی وجہ سے قوم یہود کو عذاب ہوا۔ نمبر 1، یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کو خوشی خوشی نہیں مانتے تھے، کٹ حجتیاں نکالتے، بے جا اعتراضات کرتے، بال کی کھال اتارتے۔ دوسری وجہ بتائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کا بے جا قتل کرتے، ناحق قتل کرتے۔ ابو داؤد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے 300 انبیاء کا قتل کیا، جن میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ بھی شامل ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا کسی گمراہی کا پیشوا یا تصویر بنانے والا۔ اور تیسری وجہ بتائی ذالک بما عصوا، یعنی وہ نافرمان تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے، اعمال، اقوال میں، عقائد میں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یوسف نجار کا بیٹا جادوگر کہتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے۔ ان وجوہات کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو دنیا میں ذلت اور اپنے غضب کی سزا سنائی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی نہ روئے، ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ مختصر سی زندگی ہے، اس میں خوشیاں بانٹ کے لوگوں کو آسانیاں دے کر ہم رخصت ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔